السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ حق بات جاننے کے بعد بھی نا وہ بیچارے اپنی کہہ لو کہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، یا وہ ویسے ہی اتنے مجبور ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی کسی نے کن پٹی پہ ان کے کوئی گن رکھی ہوتی ہے، کوئی ان کو موت کی دھمکی دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق جاننے کے بعد بھی بیچارے نا بول نہیں پاتے اس طریقے سے جس طریقے سے بولنے کا حق ہوتا ہے۔ حق کے اوپر ڈٹتے نہیں ہیں، وہیں کہ وہیں جناب صاحب وہ جس سے لائف میں پہلے گزرے ہوتے ہیں، ہاں اگر غلطی سے ان کے منہ سے حق بیان ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ یو ٹرن مارتے ہیں یا کوئی ایسی طویل یا کوئی ایسے معاملات ڈھونڈتے ہیں جس سے نا جناب وہیں کہ وہیں واپس آ جائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی ہم نے جناب صاحب ایک چیز کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، اور آج اچانک سے اگر میں کسی ایک روایت کے اوپر یا کسی ایک ایسی بات کی وجہ سے یا مطلب کیسے اپنا موقف بدل سکتا ہوں، جیسے وہ پرانے لوگ کیا کرتے تھے، یا وہ میں نے اپنے دادا ابو سے پردادا ابو سے اور میں نے اپنے ماں باپ سے یہی دین سیکھا، تو میں اسی طریقے پہ چلتا رہوں گا۔ تو اسی میں ہمارے پاس ایک ایسی واضح اور ایسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے جس نے یہ کام کیا ہے ابھی ریسنٹلی، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، جو کہ ایک اہل حدیث اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ان کی ایک جو ویڈیو تھی نا وہ آئی تھی، انہوں نے اپنے چینل سے اپلوڈ کی تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے نا وہ کوئی صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک کسی محدث کی تحکیم سے اور ان کے جو اقوال سے بتایا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا حضرت عمار ابن یاسر کو نا خارجیوں نے شہید کیا ہے، یہ جو آیا نا کہ باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو، وہ جناب صاحب بیسیکلی خارجی تھے، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ امن پوری صاحب کا 6 مہینے پہلے کا جو موقف تھا، بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروہ تھا وہ باغی گروہ تھا، کیونکہ عمار بن یاسر تو علی کے گروہ میں تھے، تو عمار بن یاسر کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ نے قتل کیا تھا، لہذا وہ گروہ جو ہے وہ باغی ٹھہرا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے، سیدنا معاویہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے مقابل میں نکلے تھے، اور ان کے گروہ کے لوگوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا تھا، سیدنا عمار سے علی کے گروہ میں تھے، مگر صحابہ نے تو شہید نہیں کیا تھا نا، سیدنا علی کے گروہ میں کوئی خارجی تھے، یہ دشمنان دین تھے اور دشمنان ملت تھے، اور سیدنا معاویہ کے گروہ میں کچھ خارجی اور اس طرح کے دشمنان دین لوگ تھے جن کی شرارت اور سازش سے صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئی، انہوں نے ہی سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر دیا تھا۔ بس بات اتنی سی، کسی سید سے یہ ثابت نہیں کہ فلاں صحابی نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کیا، قوام السنہ امام ابو القاسم اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 407 پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ خارجی ہیں، اور یہی بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ خارجی ہیں، اور یہی بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آلموسٹ 1 مہینے بعد یا 1 مہینے کے اندر اندر ان کی ایک واٹس ایپ آڈیو لیک ہوئی تھی جس کے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، اور اس میں میں نے ان کی جو آڈیو تھی نا وہ ڈسپلے کی تھی، سنوائی تھی لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اگلے جو الفاظ اخبر عمرو بن العاص فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قاتل عمار وصالب فی النار، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلثوم بن جبر اور اس کی مطابقت ابو حفص نے کی ہے، ان دونوں کا عمر بن عاص سے سماع نہیں، لہذا یہ اگلے الفاظ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہیں، اور 2-3 اور سند بھی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل ہیں، جو ان کو شہید کرنے والے سیدنا ابو الغادیہ ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل ہیں، جو ان کو شہید کرنے والے سیدنا ابو الغادیہ ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل ہیں، جو ان کو شہید کرنے والے سیدنا ابو الغادیہ ہیں، صحابی۔ بات اتنی سی، کسی سید سے یہ ثابت نہیں کہ فلاں صحابی نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کیا، بس بات اتنی سی، کسی سید سے یہ ثابت نہیں کہ فلاں صحابی نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ جو نجی محفلیں ہیں نا، یہ جو چھوٹ سی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں تو حق بیان کرتے ہیں لیکن اوپنلی یہ بات نہیں کرتے، اور اس چیز کی واضح ہمارے پاس ایسی شخصیت پروف کی شکل میں موجود ہے۔ یہ امن پوری صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ پہلا موقف 6 مہینے پہلے یہی تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے شہید نہیں کیا اور وہ خارجیوں نے شہید کیا تھا، یہ ان کا پہلا موقف تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آڈیو لیک ہوئی، آڈیو کے بعد انہوں نے پھر سے موقف میں یہ چینجنگ کی کہ یہ تو میں نے جمعے کے خطبے میں سب کو بتا دیا تھا
ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے کہ میں بھی انسان ہوں، مطلب مجھ سے ہو سکتا ہے میرے تک تحقیق میں نے صحیح طریقے سے نہ کی ہو یا میرے تک بات نہ پہنچی ہو، اور میں نے جو بھی ایک موقف رکھا تھا اب وہ چونکہ میرے تک بات پہنچ گیا، اب وہ میرا موقف چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، حجت ان پہ تمام ہوگی اس بات کی. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد ببانگے دوحل ایک بات اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد ببانگے دوحل ایک بات یہ بات انہوں نے مان لی. ٹھیک ہو گیا. اب پھر ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اب 3 مہینے پہلے انہوں نے پھر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں پھر وہی وہ جو 6 مہینے پہلے والا موقف تھا وہی اب دوبارہ 3 مہینے والے موقف میں آ گیا. یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، علی کے ساتھ کیوں لڑ پڑے؟ یہ اعتراض اہل بیت کو نہیں ہے، اور ائمہ مسلمین نے اس حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہے. اور یہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار سے کہا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، کہ معاذ ان کو جنت طرف بلائیں گے عمار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. تو ائمہ نے لکھا ہے کہ وام السنہ اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ سے عمار کے قاتل نہیں ہیں، قاتل تو خارجی ہیں جناب معاویہ کے گروہ میں، علی کے گروہ میں جو چھپے ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد ببانگے دوحل ایک بات. یہ مجھے ان کی لاجک، ان کی سینس، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب 6 مہینے پہلے یہی موقف تھا، درمیان میں تھوڑا سا پیریڈ آیا آپ نے جس میں حق قبول کیا، حق بات کی، حدیث کے ریفرنس کے ساتھ بات کی. یہاں تو آپ 6 مہینے پہلے غلط تھے، درمیان میں آگے جناب صاحب آپ صحیح ہوئے، پھر آپ غلط ہو گئے. اس طرح ہے جو کہ زیادہ تر چانسز کیا یہ 100% ہے ہی ایسے ہیں. اچھا دوسری شکل کیا ہے، 6 مہینے پہلے صحیح تھے، بیچ میں تھوڑا سا شیطان نے آپ کو ورگلا دیا اور آپ تھوڑا سا گمراہ ہو گئے، اور پھر آپ 3 مہینے پہلے جناب آپ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ موقف ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ کوئی بندہ اس چیز کو جج کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا، تو اس کے لیے روایتیں یہاں پہ موجود ہیں. ابو الغادیہ والی، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ والی، اور بھی اتنی زیادہ روایتیں موجود ہیں. اس کے لیے آپ ریسرچ پیپر 5B جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو یہ تمام حدیثیں مل جائیں گی. تو اور ان کے موقف کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ 6 مہینے پہلے والا اور یہ 3 مہینے پہلے والا یہ ٹھیک تھا، یا اس کے درمیان میں جو انہوں نے اپنی نجی محفل میں جو حق بیان کیا تھا وہ ٹھیک تھا. تو اس کے لیے اب ان کی آڈیوز وغیرہ میں ساتھ لگا دوں گا، وہ بھی آپ سن لیجیے. ابھی کا کیا سین ہے، پہلے کا کیا سین تھا، اس سے پہلے کیا سین ہوا، پتہ نہیں. یہ اب اسکالر ہیں اور یہ چیز بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، واسن الجزا.